بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين آجا میں نے بڑی تصویر کر لی. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون یہ بھی لے آئی. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا پہلے ایک صورت کریں گے إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب کریں گے اس کے بعد وہ کریں گے وإلى نا. ربك فارغب مائک کیسے لگ رہا مائک اپنے مائک بند کر دیں کسی کا مائک کھلا تھا ابھی اچھا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد آج کی پہلی سورت سورہ التین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والتین قسم ہے انجیر کی والزیتون اور زیتون کی تین یہ ایک پھل ہے جسے آپ اپنی زبان میں انجیر کہتے ہیں انجیر اور زیتون یہ بھی پھل ہے تو ان دونوں پھلوں کی اللہ نے قسم کھائی پھر فرمایا وہ طور سینین اور طور سینین کی طور سینین یہ پہاڑ ہے وہ جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَهَذَا اور اس البلد شہر الامین امن والا اور اس امن والے شہر کی دیکھیں ترجمہ جب میں کر رہا ہوتا ہوں تو ان لفظوں کے ترجمہ کو اپنے ذہن میں رکھا کریں ہادہ دیکھیں سنیں میری طرف توجہ کریں ہادہ اسم اشارہ ہادہ آپ کو پڑھایا ہے نا اسم اشارہ البلد شہر ہاد البلد یہ شہر تو دیکھیں نا کتنی اہم ہیں وہ چیزیں جو اسم اشارہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور یہ ضمیریں پڑھا رہا ہوں آپ کا قرآن کا ترجمہ بہت حد تک جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جائے
اگر یہ ضمیریں صحیح طرح آپ پڑھ لیں تو، لیکن اللہ کرے چلیں خیر. وہذا البلد، اور اس شہر کے، الامین، امانت، امن والا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں. پہلی قسم تین کی، دوسری زیتون کی، تیسری قسم طور سینین کی، اور چوتھی قسم وہاد البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی. امن والے شہر سے مراد مکہ شہر ہے. آگے فرمایا لقد خلقنا، البتہ ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں یا بہترین بناوٹ میں یا بہترین شکل و صورت میں. یعنی البتہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. ثم پھر رددناہ، اسے لوٹا دیا، اسفل سافلین، اسفل سافلین، سب سے جو نیچے ہیں ان سے بھی نیچے. اسفل سافلین، جو سب سے گرے ہوئے اور نچلے جو لوگ یا نچلی جو مخلوق ہے اس سے بھی زیادہ نیچے ہم نے اس کو کر دیا. ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا، اسفل سافلین، سب نیچے جو ہیں ان سے بھی نیچے. الا الذین، مگر وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم، پس ان کے لیے ہے، اجر، اجر، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا. یعنی ان کے لیے پھر نہ ختم ہونے والا اجر ہے. فما یکذبک، فما پس کیوں، یکذبک تو جھٹلائے، بعد اس کے بعد، بالدین، روز جزا کو، یعنی جو بدلہ ہے، جو جزا ہے، اس بدلے کو یا اس بدلے کے دن کو کیوں جھٹلائے. الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بأحکم الحاکمین، تمام حاکموں سے بڑا حاکم. الیس اللہ، کیا نہیں اللہ، بأحکم الحاکمین، تمام حاکموں سے بڑا حاکم. یہ سورۃ التین ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو 4 قسمیں کھائیں، اور یہ چاروں قسمیں، جس میں پہلی 2 قسمیں 2 پھلوں کی ہیں، تین اور زیتون. تین انجیر کو کہتے ہیں، زیتون آپ کی اردو میں بھی زیتون، یہ چھوٹا سا پھل ہے، بلیک کلر کا، آپ نے دیکھا ہو، گرے کلر میں بھی ہوتا ہے یہ. تو یہ دونوں پھل، انجیر اور زیتون کے، اس کا اصل میں جو تعلق ان دونوں پھلوں کا ہے وہ سرزمین شام سے ان کا تعلق ہے. اور یہ وہ سرزمین ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے. سب سے زیادہ انبیاء جو آئے ہیں وہ سرزمین شام پر آئے ہیں. تو اللہ نے ان 2 پھلوں کی قسم کھا کے در حقیقت ہماری توجہ اس سرزمین کی طرف دلوائی کہ جو بڑی بابرکت سرزمین ہے، بڑی عزت والی سرزمین ہے، بڑی بابرکت سرزمین ہے، اور اللہ کے ہاں اس سرزمین کا بڑا مقام ہے. تو عزت والی، مقام والی جگہ، علاقہ، اس کی طرف اللہ نے ان 2 پھلوں کی قسم کھا کے ہماری توجہ دلائی ہے. اور یہ دونوں پھل بھی اپنی جگہ پر بڑے ہی برکت والے ہیں، اور اس کے انسان کے لیے بے شمار فوائد ہیں ان دونوں پھلوں کے اندر. تو یہ پھل بحیثیت یعنی خود بھی یہ بڑے برکت والے اور بڑے فائدے والے پھل ہیں. اس کے بعد تیسری قسم اللہ نے کھائی طور سینین کی. طور سینین وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو کی، وہ پہاڑ طور سینین ہے. تو یہ طور سینا، اس کو طور سینا بھی کہتے ہیں. تو یہ پہاڑ بھی بڑا برکت والا ہوا،
کہ اس برکت والے، عزت والے اور بڑے مقام والے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قسمیں کھائی ہیں یہ بڑی کوئی عزت والی جگہ ہیں کہ جن کی اللہ نے قسم کھائی. اب جو چوتھی قسم ہے وہ بھی بڑی عزت والی جگہ کی ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی بھی. اب یہ شہر امن والا یعنی مکہ شہر، اور مکہ شہر تو اس پورے روئے زمین کا سب سے زیادہ افضل مقام ہے اور افضل وہ زمین ہے، اور اس کو ام القریٰ بھی کہا گیا ہے. مکہ کو ام القریٰ، اس کا معنی پوری زمین پر جتنی بستیاں شہر ہیں ان سب کی اگر کوئی ماں بستی ہے، اگر کوئی سب سے عظمت والی بستی ہے تو وہ مکہ ہے. اچھا، اب یہ چار عظیم قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم میں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی. ایک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں لیکن آپ کی توجہ چاہیے اور آپ کی پوری جو ہے آپ کا دھیان میری طرف ہو تاکہ آپ کو سمجھ آئے بات. اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے نا تو قسموں کے بعد اگلی جو بات ہوتی ہے، ان قسموں کا اور جو بات اللہ قسم کھانے کے بعد کہتا ہے، ان دونوں میں کوئی خاص تعلق ہوتا ہے یا کوئی خاص نسبت ہوتی ہے کہ جس کی اللہ نے قسمیں کھائیں اور قسمیں کھانے کے بعد. جی آواز نہیں جا رہی شاید. جی بیٹا، آواز نہیں آ رہی. بیٹا آپ کا یہ شاید مسئلہ ہوتا ہے روزانہ کی ہے، انٹرنیٹ پرابلم کنیکٹڈ. جی بیٹا ابھی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی میری؟ جی 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 بیٹا جی آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. تھوڑا تسی ایکٹیو رہا کرو، اپنے میں کہا دیکھتے رہا کرو. چلیں جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی قسمیں کھاتا ہے تو اس قسموں کے بعد جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے نا، یہ قسموں کے ساتھ کوئی نسبت ہے، کوئی خاص بات ہے ایسی. اب یہاں پر کیا ہے، اللہ نے چار بابرکت عظمت والی چیزوں کی قسم کھائی. اب جواب میں کیا بات کہی آگے، جواب قسم میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور دیکھ کے یہاں نیٹ ورک کی مسئلہ ہے، پیچھے جا کے ان دیکھیں تو نہیں آ رہا. تو جواب قسم میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اب جواب قسم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اور بے شک البتہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. اب ذرا بات سمجھیں، چار عظیم چیزوں کی، چار عظیم مقام ان کی قسم کھانے کے بعد اصل میں اللہ تعالیٰ انسان کے عظیم شرف کو بیان کرنے لگا تھا. اس عظیم شرف کو، انسان کے عظیم شرف کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے چار عظیم چیزوں کی قسم کھائی. تو یہ ایک تعلق ہے قسموں کا، اور قسموں کے بعد جو اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے ان کا آپس میں یہ ربط اور یہ ایک نسبت ہوتی ہے. تو یعنی آپ بات سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ قسموں کا اور قسم کے بعد اللہ جو بات کرتا ہے یہ آپس میں کیا نسبت ہے. تو یہ نسبت ہے، اس سے آپ کو پھر یہ اندازہ بھی ہو جانا چاہیے کہ انسان کو اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، کہ انسان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے، اچھا اب احسن تقویم کے بہت سے معنی بھی ہیں. احسن تقویم اشرف مخلوق، یہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا. احسن تقویم بہترین شکل و صورت بھی یہ بھی کہا گیا ہے. اور احسن تقویم اس کی جو بناوٹ اس کے حساب سے بھی یہ بہترین ہے. تو کئی اعتبار سے جو انسان کو اللہ نے مقام دیا ہے، جو شکل و صورت دی ہے، جو اس کو بناوٹ دی ہے، یہ اس روئے زمین پر اپنے اس اعتبار سے سب سے مختلف اور سب سے بہترین اور سب سے عظیم تر. ایک سوال ہے یہاں پر میرا آپ سب سے،
جو آن لائن وہ بھی ذرا تدبر کریں. جتنی سہولتیں انسان کو اللہ نے دے رکھی ہیں اس پوری کائنات میں کسی اور مخلوق کو اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں؟ جتنی سہولتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں اتنی سہولتیں اس پوری کائنات میں کسی اور مخلوق کو اللہ نے نہیں دی. جتنی سہولتیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی. تو یہ اللہ کا اس انسان کے ساتھ جو اس انسان پر اس کے احسانات اور یہ اس کی یہ فضل اور یہ کرم جو انسان کے اوپر ہے کیونکہ اس انسان کو اللہ نے مقام بہت اونچا دیا ہے. اچھا اب اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. ایک ایک آیت بڑی قابل غور ہے, توجہ کریں. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے اس کو تمام نچلے جو ہے نا یعنی اللہ کی مخلوق میں, سمجھیے گا اللہ کی مخلوق میں بہت اونچے اونچے بھی اس کی مخلوق ہے جیسے فرشتے ہیں, اور اللہ کی مخلوق میں ساری مخلوق میں بہت نچلی بھی کوئی مخلوق ہے. مثال کے طور پہ خنزیر ہے, مثال کے طور پر کسی گندے پانی میں رہنے والے کچھ جانور کو کیڑے مکوڑے, یہ اللہ کی مخلوق میں کس درجے پر ہیں؟ ساری مخلوق میں سب سے نچلے. دیکھیے سمجھیے اللہ کی مخلوق میں کوئی بہت بلندیوں پر ہیں جیسے کہ فرشتے, اور اللہ کی مخلوق میں کوئی سب سے نیچے ہیں گٹر کے کیڑے, خنزیر, اس قسم کی مخلوق. اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پر بات کی ہے یہ سمجھنی ہے. پہلی بات اللہ نے کہی کہ ابھی میں نے انسان کو سب سے اونچا کیا ہے, سب سے اونچا, یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی سجدہ کروا دیا ہے اس کو. ایک بات ہوگی. لیکن اگلی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو پھر سب نچلوں سے بھی نیچے کر دیا. ہم نے اس کو پھر سب نچلوں سے بھی نیچے کر دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ سنیے گا اس کا جواب اللہ تعالی نے سورۃ البینہ کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے نا وہ یہاں پر پڑھنے والی ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں, وہ لوگ کہ جو کفر کرنے والے ہیں, تو یہ اللہ کے باغی اور اللہ کے نافرمان یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برے اور سب سے زیادہ گندے. یعنی اس کا مطلب انسان کو شرف اللہ نے بہت اونچا دیا, لیکن انسان جب گھٹیا حرکات پر اتر آیا اور گھٹیا کام کرنے لگا اور نافرمانی کرنے لگا تو اللہ نے اس بلند مقام سے گرا کے اس کو اپنی مخلوق میں جو سب سے نیچے ہیں ان سے بھی نیچے کر دیا. بات کی سمجھ آئیے آپ کو؟ کیا کمال انداز ہے قرآن کا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, لیکن وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور ان کے عمل جو ہیں وہ نیک عمل ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں فلہم اجر غیر ممنون, کہ ان لوگوں کا اجر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے اعلان ہے کہ یہ لوگ دو صفتیں اپنے آپ میں قائم رکھو. ایک, تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو, اور نمبر دو, تمہارے عمل درست ہوں, نیک عمل تمہارے پاس ہوں گے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, پھر تمہارا وہ جو سٹیٹس اللہ نے تم کو دیا ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا, وہ سٹیٹس ہمیشہ تمہارا برقرار رہے گا. اب ثابت کیا ہوا؟ انسان کی جو عزت مقام اور شرف ہے یہ اسی صورت کے اندر قائم و دائم رہے گا اگر ایمان درست ہے اور نیک عمل کرتا ہے. اور اگر اس کے ایمان میں خرابی آ گئی یا نیک عمل اس نے چھوڑ دیے تو پھر یہ اوپر سے گرے گا اور جو سب سے نیچے ہیں ان سے بھی نیچے چلا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، اے انسان اب یہ بتا اس کے بعد پھر بھی تو جزا کو اور بدلے کو جھٹلاتا ہے. فما یکذبک، سمجھ گئے؟ یعنی کیا چیز ہے جو تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ فما یکذبک، بس کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ بالدین، اس بدلے کے دن کو. یعنی اتنا اللہ نے تجھے مقام دیا ہے، اللہ نے اتنا اونچا تجھے شرف دیا ہے، اب اس کے باوجود ہے انسان کون سی چیز ہے جو تجھے جھٹلانے پر مجبور کر رہی ہے اور تو جھٹلا کے اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. پھر آخر میں فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی اللہ جو ساری کائنات میں جتنے بھی حاکم موجود ہیں، جتنے آئے، جتنے چلے گئے، جتنے چلے جائیں گے، یہ حاکم ان کی حاکمیت عارضی ہے. جو پہلے تھے آئے چلے گئے، جو موجود ہیں یہ بھی چلے جائیں گے، جو آگے آئیں گے وہ بھی چلے جائیں. لیکن حاکم اعلیٰ اول سے ہے، آج بھی ہے، آگے بھی ہے، اس کی حاکمیت کبھی ختم نہیں ہونے والی. سب سے بڑا حاکم اللہ ہے. تو پھر جب سب سے بڑا حاکم اللہ ہے تو پھر سب سے بڑے حاکم اللہ کی باتوں کو سن کے سمجھ کے اس کو جھٹلاؤ مت، بلکہ اس کی باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کرو. سمجھ آئی صورت کی؟ سبق نہیں سمجھ آئی ہے؟ ٹھلے ہو لگا نہیں آئی، نہیں سمجھ آئی. اگلی صورت ہے علم نشرح لک صدرک، علم نشرح، کیا نہیں کھول دیا، لک صدرک، آپ کے لیے آپ کا سینہ. ضمیر متصل، ایسا صدرک، تیرا سینہ، آپ کا سینہ. کیا ہے یہ ضمیر؟ ضمیر متصل، حاضر کے لیے، واحد کے لیے. اور لک آپ کے لیے، سمجھ گئے؟ لک صدرک، دو جگہ پر ضمیر متصل، حاضر سامنے جو بیٹھا ہے. کاف صبر کا جب بھی بعد میں آئے گا کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی جو سامنے والا ہے. ہاں جی، اس کے لک صدرک، کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کا، کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ. ووضعنا، اور ہم نے اتار دیا، ان کا پھر آ گیا ضمیر آپ سے، وزرک، آپ کا بوجھ. دیکھو نا کنی کم آئے گی تھوڑی زمیناں، کنیاں کم آن گیا. یہ تمہیں اس میں دس رہے ہیں بھی تسی یہ اہمیت نو سمجھو جو میں تمہیں پڑھا رہا. سمجھ گئے؟ تمہیں موقع لبا ہے، تسی یہ تو فائدہ اٹھا لو اللہ والے ہو. ووضعنا، ہم نے اتار دیا، ان کا آپ سے، وزرک، آپ کا بوجھ. الذی، جس نے، انقضا، توڑ دی، ظہرک، کافر آ گئی، آپ کی پشت، آپ کی پشت. ایویں تو کاف تے یاد ہو جائے گی آج انشاءاللہ تانوں، کاف زبر کا ہے. تو الذی، جس نے، انقضا، توڑ دی، ظہرک، تیری پشت، آپ کی پشت. ظہرک، ظہرن، پشت کو کہتے ہیں. کاف آ گیا یعنی تیری، آپ کی. ورفعنا لک ذکرک، کاف پھر آ گیا جے. ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، لکا، تیرے لیے، ذکرک، تیرا ذکر. آج کاف یاد کر کے جاؤں گے انشاءاللہ. تو ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، لکا ذکرک، آپ کے لیے آپ کا ذکر. فإن، پس بے شک، مع العسر یسرا، مع العسر، تنگی کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے. پس بے شک، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، اسی جملے کو پھر تاکید کے لیے دوبارہ فرمایا. ان، بے شک، مع العسر، تنگی کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے. فَإِذَا، پس جب، فرغتا، تو فارغ ہو، فانصب، خوب محنت کر. وَإِلَىٰ رَبِّكَ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف، تو اپنے رب کی طرف. فرغب، رغبت کر، یعنی اب آپ اپنے رب کی طرف رغبت کریں. سنیے سورت کی تفسیر. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان کے لیے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے
اللہ نے اپنے پیارے نبی سے اپنی بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اے میرے پیارے نبی الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کے اوپر بڑا بوجھ تھا، وہ بوجھ ہم نے اتار دیا۔ آپ کے اوپر بوجھ کیا تھا؟ دیکھیں دو چیزیں آپ کو بڑی پریشان کرنے والی ہیں۔ ایک تو آپ پر جب وحی آتی تھی نا تو اس وحی کا حصول آپ کے اوپر بہت کہہ لیں کہ بوجھ ڈال پڑتا تھا، اتنا بوجھ کہ ایک صحابی نے کہا ایک دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میرا گھٹنا آپ کے گھٹنے کے نیچے تھا، اور جب آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی تو اتنا وزن آپ کے اوپر پڑا کہ میرا گھٹنا جو ہے مجھے یوں لگا کہ اس کے اوپر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، اتنا بوجھ تھا اس وحی کا۔ تو یہ بہت بڑا بوجھ، لیکن اس بوجھ کو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیا۔ وہ صحابی جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اس پر وحی نازل نہیں ہو رہی، وحی اللہ کے رسول پر نازل ہو رہی ہے، لیکن اس وحی کا بوجھ اتنا تھا کہ صحابی کہتا ہے کہ میں اپنے گھٹنے کے اوپر یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی پہاڑ میرے گھٹنے کے اوپر رکھ رہا ہو۔ سمجھ گئے نا؟ کیونکہ پیارے نبی کا گھٹنا اس کے گھٹنے کے اوپر تھا، اسی وقت میں وحی کا نزول کہیں شروع ہو گیا، اور وہ بوجھ اس صحابی نے اتنا شدید محسوس کیا کہ اسے برداشت نہیں ہوا، لیکن یہ برداشت اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نصیحت کرتے تو لوگ مانتے نہیں تھے، تو آپ اس چیز سے نا بڑے پریشان ہو جاتے، بڑے پریشان کہ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے، یہ لوگ کیوں نہیں ہدایت پکڑتے، یہ لوگ کیوں نہیں سیدھی راہ پر آتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیس علیک ہداہم، آپ کے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے، ان کی ہدایت آپ کے اوپر نہیں، آپ کا کام ہے صرف ان کو سمجھا دینا اور ان کو کہہ دینا۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، آپ ان کے ایمان نہ لانے پر یا انکار کرنے پر آپ اتنا اپنی جو ہے جان کو ہلاکت میں نہ ڈالا کریں اور پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ نے یہ فرما کے پیارے نبی کے غم کو کم کیا، اور آپ جو اس پریشانی میں رہتے تھے کہ کیا بنے گا اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے، اور یہ بھی شاید کہ بھی مجھے اس کا کوئی ذمہ دار تو نہیں ٹھہرایا جائے گا، لیکن یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے اگر کوئی ہدایت نہیں قبول کرتا۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ صرف نصیحت کرنے والے، ڈرانے والے ہیں، آپ زبردستی ان کو بنانے والے نہیں ہیں، آپ صرف نصیحت کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ بوجھ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا تو وہ ہم نے آپ سے اتار دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اب مزید تسلیاں دی اللہ نے اپنے نبی کو۔ کیا تسلی دی؟ فرمایا اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسا بلند ہوا ہے، 1447 ہو گیا نا، تو 1450 سال ہو گئے ہیں، 1450 سال میں محمد کریم کے ذکر میں کمی نہیں آئی۔ بے عمل ہم ضرور ہو گئے ہیں لیکن محمد کریم کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ کے ذکر میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ وہ ذکر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گیا گزرا مسلمان بھی ہے نا، کہ جس کو ممکن ہے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھنی نہ آتی ہو تو محمد کریم کا نام اس کے سامنے لیں تو ان کو پہچانتا ہے، وہ ان کو جانتا ہے، اور ان کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ 1450 سالوں میں نام کی شہرت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ شہرت میں اضافہ ہی ہوا ہے الحمدللہ۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے فرمایا بے شک تنگی ہے لیکن اس تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تنگیاں بہت دیکھی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دیکھی ہیں آپ نے تنگیاں، اتنی تنگیاں اس روئے زمین پر شاید کسی انسان نے نہیں دیکھی جتنی تنگیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہ آپ کی جو تنگیاں ہیں ان تنگیوں کے بعد آسانی ہے۔
پھر ایک ہی دفعہ نہیں، دوسری دفعہ پھر یہی بات فرمائی کہ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے. اور اس سے یہ بات ہمارے لیے بھی سبق ہے، تنگیاں ہمیشہ نہیں رہتی، ایک دن چلی ہی جاتی ہیں انشاءاللہ. تنگی کتنی بھی ہو یہ ہمیشہ نہیں ہوتی. اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ سے جڑے رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں. ایک دن آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ تنگیوں کو لے جائے گا، آسانیوں کو لے آئے گا، اور جب آسانیاں آ جائیں گی آپ یہ ساری تنگیاں بھول جائیں گے. آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب محنت کریں. یعنی آپ جہاد میں مصروف ہیں، جہادی قافلے ترتیب دینے میں مصروف ہیں. آپ کی ظاہر بات ہے آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں، آپ کے صحابہ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی معاملہ ہے، بہت مصروفیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ان ساری مصروفیات میں سے آپ کے پاس جو فارغ ٹائم ہو تو اس فارغ ٹائم کو کیا کرنا ہے؟ ضائع کرنا ہے. اس فارغ ٹائم کو کسی کھیل تماشے میں گزار دینا ہے. آج کے دور کے حساب سے کہا جائے کہ اگر فارغ ٹائم ہو تو چلو یار فیس بک دیکھ لیے، فارغ ٹائم میں آیا تک سوشل میڈیا دیکھ لیے، فارغ ٹائم میں آیا تک وہ ہنس کھیڑ لیے. نہیں، فارغ جب ہو گئے تو کیا کریں آپ؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو جائے تو خوب محنت کر. کیا کرنی ہے محنت؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کر. یعنی خوب محنت کر کے، خوب محنت کیا کرنی ہے؟ نماز میں محنت کرنی ہے، ذکر اذکار میں محنت کرنی ہے، تلاوت قرآن میں محنت کرنی ہے. آپ کے پاس جب وقت بچا ہے، سارے دنیا کے کاموں سے جب آپ کو فراغت ملی ہے تو اس فراغت کو اپنے لیے نعمت جانیے اور کیا کیجئے؟ اس فارغ وقت کے اندر اپنے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. مومن کی فراغت یوں ہونی چاہیے. اور یہاں مجھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام تھے، محدث تھے، بہت بڑے امام تھے مسلمانوں کے. حاکم وقت کے خلاف باتیں کر دیتے تھے، اور ظاہری بات ہے جو حاکم وقت غلط بات کرتا وہ اس کے اوپر تنقید کرتے اور ان کو سمجھاتے. تو وہ حاکم وقت نے ان کے لیے یہ آرڈر جاری کر دیے کہ ابھی ان کو جو ہے نا گرفتار کر کے لے آؤ، جیل میں ڈال دو، اور نہیں تو اس کو ملک بدر کر دو. سنیے انہوں نے کیا کہا تھا، سبحان اللہ. کہتے ہیں اگر تم ہمیں پکڑ کے جیل میں ڈال دو گے تو جیل میں تو ہمارے لیے بڑی فراغت ہوگی، ہم اس فارغ وقت سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس فارغ وقت میں اپنے اللہ کی خوب عبادت کر لیں گے، اپنی فراغت کو ضائع نہیں کریں گے. جیل میں ڈالنا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا. جیل میں ڈالنا ہے ڈال دو، اس فارغ وقت سے فائدہ اٹھا کے ہم اپنے اللہ کی عبادت کریں گے. اور اگر تم ہمیں ملک سے باہر کہیں نکال دو گے تو ہم سرحدوں پہ جا کے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. یعنی یہ ہے ایک مومن کے جو اپنے ہر لمحے ہر صورتحال اور کیفیت کو جو ہے وہ کیسے استعمال کرتا ہے کہ میں اپنے فارغ وقت کو یا جو بھی کسی شکل میں انداز میں مجھے وقت ملے گا تو میں اس کا استعمال کہاں کروں گا؟ اپنے اللہ کے لیے استعمال کروں گا. اور آج کا مسلمان یہ اپنے فارغ اوقات کہاں استعمال کرتا ہے اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ٹائم نہیں. اس کو آپ خوب جانتے ہیں کہ آج کا مسلمان اپنے فارغ اوقات کہاں لگا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ یہ فارغ اوقات اپنی عبادت و اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دونوں صورتیں مکمل ہوئیں. اگلا سیشن ہمارا گرامر کی طرف آ جائیں جناب. دیکھیں میں نے الحمدللہ آج صبح بیٹھ کے ایک بڑی ترتیب کے ساتھ یہ ضمیر متصل آپ کو لکھ کر بھیجی. اب میں نے آپ سے سب سے پہلا جو سوال کرنا ہے، کیا یہ ساری تفصیل آپ نے آج پڑھی؟ آپ نے پڑھی؟ ہاں جی، آپ نے پڑھی جی؟ نہیں پڑھی؟ آپ نے پڑھی؟ آپ نے پڑھی؟ آپ نے پڑھی؟ آپ نے پڑھی؟ چلیں اب آن لائن والے جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں. اچھا، ادھر خواتین کے حال سے بھی یہ بات آئی تھی کہ جی ہم سے بھی سوال پوچھا کریں، تو ان میں آواز تو آپ کو میری آ رہی ہے.
اگر آپ لوگوں کے پاس آپ کا موبائل ہے تو اپنے موبائل سے جو آن لائن کلاس ہماری چل رہی ہے بذریعہ میٹ، آپ اس میں جو ہے وہ شامل ہوں. جب میں سوال کروں گا تو میں حال کی طرف جس کے ہاتھ میں بھی وہ موبائل ہوگا اس سے میں کہوں گا کہ وہ حال میں موجود کسی بھی بچی سے سوال جو ہے جو میں کروں اس کا جواب لے دیں. تو اب جس کسی کے پاس بھی وہاں موبائل ہے اور ان کا انٹرنیٹ آن ہے تو یہ اپنا جو ہمارا لنک ہے اس کو وہ اوپن کر کے آن لائن شریک ہوں تاکہ جب ہم سوال کریں تو آپ اس کا جواب دے سکیں. جی اب دیکھیں یہ ضمیر متصل میں نے کچھ ساری تفصیل کو سمجھانے کے بعد نیچے میں نے یہ دیا کہ اب یہ جملے ہم نے انشاءاللہ بنانے ہیں، اور ان جملوں کو بنانے کے لیے میں نے ایک ایک لائن کا خود جملہ بھی بنا کر بھیج دیا تاکہ آپ اس کو بطور مثال سامنے رکھ کے ان جملوں کو ترتیب دیں. میں آج آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھا رہا تھا تو اس میں میں نے دیکھیں ضمیر متصل کس طرح آئی ہے، تو اس طرح یہ ضمیر متصل قرآن میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے. آپ یہ ضمیر متصل اور دوسری اس میں ضمیر جو پہلے ہم نے پڑھی تھی منفصل، ان کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہیں. اس کے ذریعے آپ اپنے قرآن کے ترجمہ کو بڑا آسان کر لیں گے. آپ اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ اس کو آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ کوشش جاری رکھیں گے. میرے جو الفاظ جو میں نے لکھ کر بھیجے ان کے اوپر تھوڑی سی ہم آپس میں پریکٹس کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ آپ لے لیں والد. والد والد کا معنی ہوتا ہے باپ، آپ کا والد. اوکے، اچھا اب اس والد کو میں نے یہ کہنا ہے میرا والد. کیا کہنا ہے میں نے؟ میرا والد. تو میرا والد کہنے کے لیے میں استعمال کروں گا والدی. میں کیا کہوں گا؟ والدی. صرف یاد رکھنے کی ضرورت ہو 14 سیغے ہیں، وہ 14 سیغے زبانی یاد کر لیں آپ، اور وہ ان کا معنی کیا ہے وہ ذہن میں رکھ لیں آپ. پھر کون سا سیغہ کس کے ساتھ کیسے لگنا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. 14 سیغے کیا ہیں؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، یا، نا، این ہو. 14 سیغے. اچھا اب ان کے جب آپ کو معنی یاد ہوں گے نا تو اس کے ساتھ آپ فوری اسم کے ساتھ آپ لگا دیں گے والد. اچھا میں کہوں بھائی تمہارا والد، تمہارا والد، تو تمہارا آپ کو یاد ہو یار کاف زبر کا، کاف زبر کا، تمہارا. میں کہوں تم دونوں کا والد، آپ کو فوری یاد آ جائے یار کما، کما. اچھا میں کہوں تم سب کا والد، تم سب کم، تم سب کم، فوری آپ کو آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ فوری جملہ بنا سکتے ہیں. اس لیے وہ 14 سیغے ان کو یاد کریں، اور وہ میں نے لکھ کر ان کا ترجمہ بھی لکھ کر بھیجا ہے آج کے میسج کے اندر، تو اس کو یاد کریں آپ. جب آپ یاد کر لیں گے اور اس کی فٹنگ سیٹنگ آپ کو آ گئی تو آپ ماہر ہو گئے انشاءاللہ. تو یہی ہمارا یہاں کا یہاں ہماری کوشش ہے. تو والد، والدی، تیرا والد، والدک، اس کا والد، والدہ، ان سب کا والد، والدہم، اگر وہ سب مؤنث ہے والدہن. ٹھیک ہے نا. اب والدہ، والدت، والدہ میں آخر میں گول تا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نظر انداز نہیں کرنا. میری والد، میری والدہ، والدتی، والدتی، تیری والد، والدہ، والدتک، والدتک، اور اس کی والدہ والدتہو، اس کی، اور کسی مؤنث کی والدہ والدتہا. اوکے اب تیار ہو جائیں، آپ سے جملے بنوانے ہیں میں نے. تیار ہو جائے آن لائن والے بھی. تسی بھی لفظ لے لیں. لفظ ہے صدیق. صدیق کا معنی ہوتا ہے دوست. دیکھیں صدیق بھی 2 طرح لفظ آتا ہے، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں. صدیق عربی میں ایک ہے صدیق، ایک کیا ہے؟ صدیق. صدیق میں کیا ہے؟ صدیق میں صاد کے نیچے زیر ہوتی ہے، دال کے اوپر شد ہوتی ہے. دال کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ شد ہوتی ہے، اور دال کے نیچے زیر. صدیق اور یہ ہے صدیق،
اس میں स्वाद کے اوپر زبر ہے اور دال کے اوپر شد نہیں ہے. صدیق. صدیق کا معنی دوست جو ہم پڑھ رہے ہیں, اور صدیق کا معنی سچا, سب سے زیادہ سچا, یعنی ابو بکر صدیق وہ صدیق ہے, اور یہ صدیق ہے, سواد کے اوپر زبر ہے. اوکے, اب صدیق کا معنی دوست. اچھا جی, میرا دوست, میرا دوست صدیقی, ویری گڈ. اچھا بھی, اس کا دوست, اس کا ہو لگنا ہے کہ بس صدیق و ہو. ہاں جی, ان دونوں کا دوست صدیق و ہما, ویری گڈ. اچھا جی, سعد تمہارا دوست, ہاں ہاں بول. ہاں, واحد تمہارا دوست, واحد تم سب کا دوست, صدیقکم, بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا جی, اب آن لائن والے اگر ادھر حال میں آپ میں سے کسی نے اپنا آن لائن شریک ہوئی ہیں تو وہ اپنا مائک کھولے. نہیں, اور ادھر حال کے اندر خواتین کے حال میں اگر کوئی آن لائن ہے تو وہ اپنا مائک کھولیں. خواتین کے حال میں سے اگر کوئی آن لائن ہے اور میٹ میں شرکت کی ہے تو وہ اپنا مائک کھولیں. مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ ادھر موبائل ہوتا ہے اور نیٹ بھی ہوتا ہے, شاید نہیں ہے. چلیں, لگتا ہے آپ لوگوں نے پھر نیٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. چلیں, اچھا جی, دیکھیں کسی اور کو, نہیں کسی بچی کو دیکھیں. انعم نعیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو میں مؤنث کے صیغے میں دے رہا ہوں صدیقہ. صدیقہ اس کا معنی ہوتا ہے سہیلی. آپ کی کوئی جو لڑکی دوست ہے اس کا یہ معنی بنتا ہے صدیقہ. ٹھیک ہے, آخر میں گول تا ہے اس کا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب آپ کہتی ہیں میری سہیلی یا میری دوست, اس کو کیسے بنائیں گی آپ؟ صدیقتها. نہ بیٹا, آپ کی, میری 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 صدیقاتی. ہاں بالکل, صدیقتی اس کا معنی میری سہیلی, یعنی میری جو, اور لڑکی جو ہے وہ میری دوست ہے. اوکے, اچھا, اب بنائیں کہ ٹھیک ہے, وہ کسی دوسری لڑکی کی وہ دوست ہے تو آپ کیسے کہیں گے کہ اس کی دوست؟ اس کی دوست. صدیقتها. ویری گڈ, آپ کے دونوں جواب بالکل صحیح ہیں. آپ بھی سن لیں جو سن رہے ہیں. صدیقت, صدیقت یہ مؤنث ہے, اس کا معنی سہیلی, یا انگلش میں جیسے آپ گرل فرینڈ جس کو کہتے ہیں, یعنی یہ لڑکی ہے, مؤنث ہے. اب کوئی لڑکی کہتی ہے کہ یہ میری دوست, تو صدیقتی, اور اگر وہ کسی دوسری لڑکی کی دوست ہے تو یعنی اس کی دوست صدیقت, ہاں اس کی دوست. اور وہ جو ہیں اگر جمع ہیں, یہ کسی اور سے پوچھتے ہیں. آپ اپنا مائک بند کر دیں. کون؟ اسماء نعمان. جی جی ہاں جی, اچھا جی, آپ ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ والد, جی, میرا والد کیسے کریں گے اس کو؟ والدتی. نو سر, میرا والد, والد والد مذکر ہے, والد. تا اس میں استعمال نہیں والدی. ہوگا. والدی, والدی. والدی. اور اگر کرنا ہو ہمارا والد, والدنا. والدنا. آپ طلحہ تو نہیں ہے؟ طلحہ ہی ہوں, دوسرے اکاؤنٹ سے ہوں. اچھا 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 اچھا, چلے ٹھیک ہو گیا, اوکے ہو گیا. اوکے اوکے.
चले आयशा नोमान जी अच्छा ये है जुमला आपके पास सदीक़ा मुअन्नस सदीक़तुन मुअन्नस है सदीक़तुन इसको आपने बनाना है कि बहुत सी ख़वातीन हैं उनकी दोस्त सदीकतुन्ना सदीक़तुहुन्न हुन लगाएंगे हाँ सदीक़तुहुन्न ठीक है और अगर जी वो किसी दो हैं कोई दो हैं उन दो की ये दोस्त है ये वाली तो फिर कैसे कहेंगी सदीकतुमुहा नहीं सदीकतुहुमा बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है आपने जवाब बिल्कुल सही दिया और अगर कहेंगी मेरी दोस्त सदीकतिही नो ही क्यों लगा रही हैं आप मेरी दोस्त सदीकती बस सदीकती ओके हो गया बंद कर दें जी आप अपना माइक और देखो चौधरी दाऊद जी हाँ जी दाऊद जी आवाज आ रही मेरी हेलो जी आ रही है अच्छा ये एक जुमला बनाए आपको एक जुमला दे रहा हूँ किताब एक लफ्ज है किताब और कहें हमारी किताब हाजा किताबिना नहीं हादा तो लगाना नहीं सिर्फ इतना कहना है हमारी किताब किताबिना हाँ किताबुना हमारी किताब किताबुना और अगर आप ये कहें कि उसकी किताब तो फिर क्या कहेंगे किताबुहु बिल्कुल आपने दुरुस्त जवाब दिया है शाबाश नेक्स्ट देखेंगे फातिमा जी जुमला है वालिदा या वालिदातुन आपने कहना है हमारी वालिदा वालिदीना नहीं बेटा वालिदीना नहीं ना तो आपने ठीक लगा लिया वालिदातुन वालिदा है मुअन्नस आपकी वालिदा आपकी अम्मा आप सवाल दोबारा रिपीट कर सुने एक होता है वालिद होता है बाप फादर और दूसरा होता है वालिदातुन ये आखिर में गोलता होता है इसके वालिदातुन इसका माना है मदर माँ तो मैं ये मदर माँ इसका पूछ रहा हूँ वालिदातुन इसको इस्तेमाल करें मेरी वालिदा या हमारी वालिदा ये दो जुमले बना दें आप वालिदी जी बोले वाल वालिदी तूना हमारी वालदा हाँ बिल्कुल सही कहा आपने वालिदतुना हमारी वालदा आपने दुरुस्त जवाब दिया है और मेरी वालदा तू ये मेरी वालदा हाँ मेरी वालदा क्या कहेंगी आप वालिदा तू ये नहीं बेटा वालिदती ओके चलो ठीक जी है ओके हो गया गजनफर जी गजनफर जी हाँ जी जुमला बनाए आवाज आ रही जी उसका दोस्त सदीकुहु शाबाश और उन दोनों का दोस्त सदीकुहुमा बहुत अच्छे और
ہمارا دوست صدیقنا. بالکل جی ٹھیک ہے جی. آج آپ کی تیاری ہے ماشاءاللہ. آج آپ لوگوں نے دل خوش کیا جی. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے آج سبق یاد کیا. اب اگلا سبق انشاءاللہ میں کل گروپ میں بھیج دوں گا اور آپ اس کو منڈے تک یاد کرتے رہیں گے. کوئی نئی چیز آپ کو بھیجیں گے اور آپ نے انشاءاللہ اس کو اگلے منڈے تک تیار کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے جی. اوکے جی انشاءاللہ. آج آپ سب کو میں نے پاس کر دیا ہے جی. شکریہ آپ سب کا. آخری سیشن جی. آج مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ چھوڑا سا. کل میں آپ لوگوں کی وجہ سے بہت اپسٹ تھا. یاد نہیں کیا, آج آپ نے یاد کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ہمارا تیسرا اور آخری سیشن آج کا مسنون اذکار کا ہے. میں یہ چیز آپ لوگوں کو بار بار کہوں گا اور یاد دہانی کرواتا رہوں گا کہ ایک مومن کو, ایک مسلمان کو مسنون اذکار کے علاوہ دیگر جو اذکار ہیں ان کی طرف نہیں جانا چاہیے, اور جو مسنون طریقہ ہے اس کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ذکر اور پیارے نبی سے بہتر دعائیں اور پیارے نبی کے طریقے سے بہتر طریقہ اس پوری روئے زمین پر کسی نے نہیں دیا. جو طریقہ آپ نے دیا ہے, جو آپ نے دعائیں اور ذکر کیے ہیں, اس سے بہتر کسی کے پاس نہیں, کیونکہ یہ سب کدھر سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے آپ کو دیا. ایک دفعہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ کھڑے تھے تو اچانک جنات کا ایک گروہ آیا. جنات کا, سنیے بات آپ کے کام آئے گی. کیا آیا؟ جنات کا ایک گروہ آیا. تو جب جنات کا گروہ آیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں آگ کے شعلے ہیں, آگ انہوں نے پکڑی ہوئی ہے اور وہ آگ کے ذریعے آپ پر حملہ کرنے لگے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پھر پوچھا فرشتے سے, جبرائیل آئے, جبرائیل سے پوچھا میں اب کیا پڑھوں یہاں پہ, کیا کرنا مجھے؟ تو جبرائیل امین نے اسی وقت پھر آپ کو ایک دعا سکھائی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھیں آپ اس موقع کے اوپر. وہ بھی دعا میں آپ کو سکھاؤں گا آگے جا کے. ابھی میں صرف ایک سیمپل کے طور پر آپ کو بات عرض کر رہا ہوں. تو وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی پڑھی جنات بھاگ گئے, اسی وقت وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. تو یہ بات کرنے کا مقصد کہ یہ جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں, یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو بتائی ہیں اور پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو بتائی ہیں, اور صحابہ نے یہ باتیں حدیثوں میں درج کر دیں, محدثین نے لکھ دیں, وہ آج بھی بالکل محفوظ ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس لیے مسنون طریقہ جو اذکار کا ہے اس سے باہر نہ جائیں. مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو ہیں ان کو اختیار کریں بس. کیونکہ میرا یہ فیلڈ ہے, اور خاص کر ذکر اذکار کا تو میرا الحمدللہ کہہ لیجئے کہ میں اس فیلڈ کے اندر, مجھے اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے کہ میں نے 25-30 سال ان چیزوں کے اوپر الحمدللہ محنت کی ہے, خود پریکٹیکلی بھی کیا ہے اور لوگوں کو بھی ہم نے یہ چیزیں دی ہیں. تو اس کو تو ہم نے بڑے زبردست نتائج دیکھے ہیں. تو آپ نے بس اسی چیز کو اختیار کرنا ہے, جو مسنون طریقہ اور جو مسنون اذکار. ابھی بات پچھلی دفعہ ہوئی قرآن حکیم کی, تو قرآن حکیم میں ہمارے لوگ مسنون راستہ چھوڑ دیتے ہیں, مسنون طریقہ چھوڑ دیتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں سے کچھ صورتیں لے لیتے ہیں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا, 5 سورہ لے لیا, سورہ رحمان اکیلی لے لی, سورہ یاسین اکیلی لے لی, اور اسی کو جناب روزانہ پڑھتے رہے. سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دی, سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دی. قرآن کے اندر سے کچھ خاص صورتیں اپنی طرف سے ایڈجسٹ کر کے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. پہلی چیز, قرآن حکیم کو شروع سے لیں الحمدللہ سے اور والناس تک ختم کریں. اچھا, اب اس کے ساتھ جو ایک اہم بات آج میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں بعض صورتوں کو اللہ کے نبی نے مخصوص بھی کیا ہے. وہ مخصوص صورتیں کیونکہ اللہ کے نبی نے بتائی ہیں, لہذا ہم ان مخصوص صورتوں کو لیں گے
اور اس کو ہم پڑھیں گے مخصوص طریقے سے، یعنی مخصوص ایام میں، مخصوص اوقات میں ہم اس کو پڑھیں گے، کہ جس کے لیے وقت بھی خاص کیا ہے اللہ کے رسول نے، دن بھی خاص کیا ہے اللہ کے رسول نے، اور ان صورتوں کو خاص کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ لہٰذا وہ صورتیں پڑھنا ان اوقات میں، ان دنوں کے اندر، اس طریقے سے وہ مسنون ہو گئیں، وہ ہم کریں گے۔ وہ کون کون سی ہیں وہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف، سورۃ الکہف، اس سورت کو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ یہ سورت نور ہے۔ یہ سورت کیا ہے؟ نور ہے۔ اب اس کو پڑھنے کی فضیلت کس نے بیان کر دی؟ اللہ کے نبی نے۔ اس کا دن بھی بتا دیا۔ دن کون سا بتایا؟ فرمایا جمعہ کے دن پڑھو۔ اب جمعہ کے دن پڑھو تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک یہ سورت تمہارے لیے نور کا کام کرے گی۔ اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک یہ سورت تمہارے لیے، یہ اس کا مطلب ہوا سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھنا مسنون ہے۔ جمعہ کے دن اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ اس کی فضیلت بیان ہو گئی، طریقہ کار بیان ہو گیا، دن بھی اس کا اللہ کے نبی نے بیان کر دیا۔ لہذا ہر جمعہ سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو۔ یہ ہو گیا۔ اب آ جائیں ایک اور سورت، سورۃ الملک، سورہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اچھا، اب اس سورت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے وقت بتایا ہے، کس وقت میں اس کو پڑھو، اور اس کی فضیلت جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دی ہے۔ لہذا یہ سورت پڑھنا بھی مسنون ہو جائے گا۔ کب پڑھنا ہے؟ فرمایا ہر رات سونے سے پہلے پڑھو، ہر رات کو سونے سے پہلے سورت کو پڑھو۔ اچھا، اس کا فائدہ، اس کی فضیلت، فرمایا یہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے گی، یہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے گی۔ اچھا، اس کی ایک اور فضیلت بھی ہے، وہ بھی سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورۃ الملک ہر رات سونے سے پہلے پڑھے گا، یہ سورہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گی، اللہ سے جھگڑا کرے گی۔ کیا جھگڑا کرے گی؟ دیکھنا، گناہ گار تو میں بھی ہوں، آپ بھی، ہم سب ہیں۔ یہ کہے گی یا اللہ اس بندے کو چھوڑ دے، یہ ہر رات پڑھا کرتا تھا، ہر رات سورۃ الملک پڑھتا تھا، اللہ اس کو چھوڑ دے، اللہ اس کو چھوڑ دے۔ کرتی 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 چھڑوا کے جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ مسنون ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب میں جس سوال کرتا ہوں، ہمارے کچھ لوگ ڈیلی جی میں سورہ مزمل پڑھتا ہوں جی، ڈیلی جی میں سورہ واقعہ پڑھتا ہوں جی، ڈیلی جی میں سورہ رحمان پڑھتا ہوں۔ او بھائی، کسی صحیح حدیث سے یہ ثبوت نہیں ہے ان صورتوں کا ڈیلی پڑھنا، سمجھ گئے نا؟ جو انشاءاللہ صحیح حدیث سے ثابت ہے ہم آپ لوگوں کو وہی بتائیں گے۔ اسی طرح سورہ یاسین ہمارے یہاں پر بڑی مشہور ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ نے اس کے بارے میں کوئی ایسی فضیلت بیان کی ہو کہ اس کو روزانہ آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، جیسے یہ صورتوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، کتنی صورتیں ہو گئی جی؟ سورۃ الکہف ہو گئی، سورۃ الملک ہو گئی۔ اب آئیں ایک اور صورت، بلکہ 3 اکٹھی صورتیں۔ وہ کون سی ہیں؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آخری تینوں قل۔ اب اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے، بہت سی فضیلتیں ہیں اس کی، وہ ساری تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں، صرف 1-2 فضائل اس کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان کو پڑھے گا یہ صورتیں اس بندے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کافی کیا ہو جائیں گی؟ یعنی ہر مشکل، ہر تنگی، ہر پریشانی میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب اس کے پڑھنے کا وقت بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا ہمیں، ہر نماز کے بعد پڑھو اس کو، فجر اور مغرب کے بعد فرمایا ان تینوں صورتوں کو 3 دفعہ پڑھو، اور ظہر، عصر اور عشاء کے بعد فرمایا 1 دفعہ پڑھو، اور رات کو سونے سے پہلے بھی آپ نے فرمایا اس کو پڑھ کے ہاتھوں میں پھونک مار کے اپنے آپ پر دم کرو، 3 دفعہ یہ عمل رات کو سونے سے پہلے کرو۔ تو اس کا وقت بھی بتا دیا اللہ کے نبی نے، اور طریقہ کار بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا، اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کے گھر میں جو مریض ہیں، کسی کو بخار ہے، کسی کے سر میں درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کے جسم میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی قسم کی بیماری ہے،
اس کے اوپر یہ پڑھ پڑھ کے دم کرو اور اس کے اوپر دم کر کے اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے اس کے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرو. ٹھیک ہے نا. اما عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں میں بیمار تھے ان دنوں کے اندر میں ان 3 صورتوں کو پڑھتی اور پڑھ کے میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ پھونک مارتی اور اللہ کے نبی کے اپنے ہی ہاتھ میں پیارے نبی کے جسم پر پھیرتی تاکہ یہ جو بخار ہے یہ جو تکلیف ہے یہ آپ کی دور ہو جائے. تو بخار کے ایام میں یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی کے اوپر اس طریقے سے پڑھ کے دم کرتی رہی ہیں. تو یہ دم کرنا یعنی یہ تینوں صورتیں ایک قسم کا دم بھی ہیں. اور میں آپ کو یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں, بچوں کو نظریں لگتی ہیں, بچوں کو نظر کا دم کرنے کے لیے ان صورتوں سے بہترین دم جو ہے نظر بد کا کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو خیر آج اب قرآن میں سے 1-2 اور بھی لے لیں. سورۃ الفاتحہ, سورۃ الفاتحہ. اب اس سورت کے بارے میں بڑے فضائل ہیں اس سورت کے. فرمایا یہ سورت جو ہے یہ سورت ام القرآن ہے. اس سورت کے 18 نام ہیں. اس سورہ کے قرآن کی یہ واحد سورت ہے جس کے اتنے نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 18 نام ہے سورت الفاتحہ کے. سمجھ گئے نا. اس کا نام شفا بھی ہے, ام القرآن بھی ہے, رقیہ بھی ہے. تو خیر اب یہ سورت الفاتحہ کسی بھی مریض کے اوپر تسلسل کے ساتھ دم کرتے رہو, اس کے پڑھ پڑھ کے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. صحابہ نے بعض مریضوں کے اوپر اس کو پڑھ کے دم کیا, اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو شفا دے دی. اور یہ سورت ایسی سورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسی سورت اللہ نے اس سے پہلے بھی کسی کو نہیں دی اور بعد میں بھی کسی کو ملنے والی نہیں جو اللہ نے ہمیں یہ سورت عطا کی ہے. اور اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سورۃ الفاتحہ, سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے جس کو اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے. آدھی صورت میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تعریفیں کرتا ہے, تو یہ اللہ کے لیے ہو گیا. اور باقی آدھی صورت میں اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے, یہ بندے کے لیے ہے. تو یہ سورۃ الفاتحہ, اس کے لیے پڑھنے کے لیے جو خاص وقت ایسے مقرر اللہ کے نبی نے نہیں کیے. نماز میں ہے, ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے. جو اس کو نہیں پڑھتا آپ نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو اسی طرح باقی کوئی خاص کسی وقت میں کسی جگہ پر پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ایسی ترغیب نہیں دلائی. اس کے بعد آ جائیں سورۃ الاخلاص اکیلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورۃ الاخلاص کو اکیلی کو جو 3 دفعہ پڑھ لے گا, جو اس کو 3 دفعہ پڑھ لے گا تو پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس کو, پورا قرآن پڑھنے کے برابر. اور سورۃ الاخلاص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سورت کو 10 بار پڑھ لے گا, جو کوئی سورت کو 10 بار پڑھ لے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اللہ اس کے لیے جنت میں. اور بھائی میں پہلے بھی یہ بات عرض کیا کرتا ہوں, آج پھر کہتا ہوں, پلاٹ چاہیے, گھر چاہیے آپ کو, اور یہاں پر نہیں, گلبرگ میں نہیں, LDA میں نہیں, سمجھ گئے ہو نا, ادھر نہیں, جنت میں. اور کتنے میں اللہ کے بندوں مفت صرف آپ کو 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے, جنت میں گھر بناتے چلے جاؤ انشاءاللہ. تو 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے لیے ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے. جب آپ کا دل یاد آ گیا او یار میں تو جنت کر لینا سی, چلو ہونے بنانے بیٹھ کے, تو بیٹھ کے جناب 10 بار سورۃ الاخلاص, اور پکا یقین کر لو بڑھ گیا انشاءاللہ. اور اس لیے یقین کر لو خبر دینے والے محمد کریم ہیں جن سے زیادہ سچا کوئی نہیں, اور انہیں خبر دینے والا اللہ ہے, اور اللہ کے وعدے سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے. اس وعدے اور یقین کے ساتھ پہلے اللہ کے ساتھ بات کر لو, اللہ سونے جنت گھر چاہیے ہوں ذرا میں بڑھان لگا ہے تو ذرا تیار کر دے سونے ربا میرے واسطے, کر کے تھوڑا جہا جو ذہن بنا کے تو 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھو اور پکا یقین کر لو میں جی الحمدللہ جنت گھر بنایا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے, اللہ ہمارے گھر جنت میں بنا دے. آخری بھائیو آیت الکرسی, کون سی سورت آیت؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. آیت الکرسی کا اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے, سنیں, جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے, اب اس پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف فاصلہ اس کی موت ہے. ادھر موت آئے گی, ادھر جنت میں چلا جائے گا. کیا کرنا ہے فرض نماز کے بعد؟ آیت الکرسی دھیان سے پڑھنی ہے, پڑھنی دھیان نہ ہے. میں جیسے عرض کیا کرتا ہوں نا, یہ جو سپیڈیں مار کے پڑھتے ہو نا, یہ درست نہیں ہے. ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. اس طرح ٹھہر ٹھہر کے, اس طرح نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. آپ نے آیت الکرسی نہیں پڑھی, آپ نے یہ بدتمیزی کی ہے. جوتے کھانے کے لائق ہے یہ بندہ جو اس طریقے سے پڑھتا ہے. اس کو جنت نہیں ملنی, یہ جوتے کھائے گا. سمجھ گئے؟ پڑھنا تو کیسے پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے, اور یقین رکھنا ہے میرے پڑھنے سے انشاءاللہ مجھے جنت مل جائے گی. اور ایک اور بات بھی آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا, جو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے, رات کو سونے سے پہلے پڑھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, جن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اگر کوئی اس کا ایک تو ہر نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے اس کا اہتمام کر لے تو انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا. تو یہ آ گیا آپ کے لیے قرآن حکیم میں سے گلدستہ جو میں نے آپ کو پیش کیا. امید ہے اس گلدستے سے آپ اپنے گھروں کو سجائیں گے, اپنے گھروں کو انشاءاللہ آپ جو ہے اس سے جو ہے معطر کریں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. آنے والا دروس میں مزید بہت کچھ آپ کو بتاؤں گا, اور خاص کر مسنون اذکار میں ایسے ایسے ذکر اور ان کے فوائد آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے ان کا اہتمام کر لیا تو آپ کو کسی پیر فقیر بھوکا دم اس کی ضرورت رہے گی نہیں, بلکہ آپ خود ہی دم بھوکا کرنے والے بن جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت اور گزارش ہے, کل میں کچھ سبق گرامر کا بھیجوں.